خیر خان عباسی صاحب، کیا موجودہ حکومت اس قابل ہے، اتنی توانا ہے کہ ان مسائل کو ایڈریس کر سکے؟ کیا یہ صلاحیت نظر آتی ہے آپ؟ نہیں ہے، معذرت سے کہوں گا نہیں ہے. یہ کابینہ پہلے بھی حکومت میں رہ چکی ہے 16 مہینے. آج آپ کو جو مشکلات ہیں اس سے بہت بڑھ چکی ہیں، تو کیا ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مجھے اس صلاحیت میں کمی نظر آتی ہے. تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ آج آپ کو ایک براڈر انگیجمنٹ کرنی چاہیے پولیٹیکلی. لیکن یہاں براہ راست میں آپ سے جواب چاہتا ہوں، ifs اینڈ بٹس کے بغیر تھوڑی سی پوزیشن لینی پڑے گی کچھ لوگوں کو، پھر اس کے بغیر پاکستان اس بحران سے نہیں نکلے گا. کیا شہباز شریف کو عمران خان سے رابطہ کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں میں نے یہی کہا ہے کہ سب سے کرنا پڑے گا، عمران خان سمیت سب سے کرنا. آپ کو آج سب کو کانفیڈنس میں لینا ہے. اگر لوگوں کو نفاق نظر آیا، سیاسی انتشار نظر آیا، تو آپ کانفیڈنس نہیں آئے گا، مارکیٹس کو، انویسٹر کو کانفیڈنس نہیں آئے گا. کیونکہ آج جو الیکشن پہ انگلیاں اٹھ گئی ہیں، جس قسم کا ماحول بن گیا اسمبلی کے اندر آپ نے دیکھا ہے، یہ تو مزید نفاق کا شکار ہوگا معاملہ. سر یہ فساد نہیں سمیٹا جانا. یہ جو 4 حلقے پی ٹی آئی نے کہا نا کھولنے، ایک نواز شریف کا حلقہ ہے، ایک اون والا حلقہ ہے، ایک خواجہ آصف والا حلقہ ہے، اور اسلام آباد سے وہ کہتے ہیں کوئی ایک حلقہ اٹھا کے تو کھول لیں. 4 حلقوں کے فارم 45 اور 47 اگر آپس میں میچ نہ ہوئے، ایسی ایکسپلوسیو سچویشن ہونی ہے کہ ایک دن اگر سانس لینے کا موقع مل گیا اس اسمبلی کو تو کہیے گا. وہ فارم 45 47 تو فاطمہ جناح اور ایوب خان بھی میچ نہیں ہوئے تھے. اس وقت بھی یہ ایشو تھا. فاطمہ جناح کے پاس فارم 45 فاطمہ جناح فارم 45 لے کے بیٹھی نہیں. فارم 47 ایوب خان صاحب کے حق میں ایشو ہو گیا. ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے تاریخ سے، بدقسمتی سے. میرا خیال ہے کہ آج زیادہ بوجھ جو ہے چیف جسٹس صاحب پہ، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو کرنا تھا کر دیا ہے. اب ایک ہی فورم رہ گیا ہے سپریم کورٹ کا، جہاں پر اس مسئلے کا حل ضروری ہے. چیف جسٹس صاحب 2 چیزوں کے اوپر ان کے فیصلے میرے سے ہضم نہیں ہوئے. ایک جب انہوں نے بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لیا، میرے سے نہیں ہضم ہوا جی، کہ وہ ان کو کہہ دیتے کہ آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، 1 ہفتے میں الیکشن کرا کے دوبارہ آ جاؤ تو پھر میں آپ کو مہلت دیتا ہوں. یہ کہ بلے کا نشان لے ہی لیا، مطلب یہ تو اس سے زیادہ تو غیر جمہوری فیصلہ نہیں ہو سکتا. میں بالکل اس کی تنقید کرتا ہوں. اور دوسرا، جب یہ جرنلسٹوں والے معاملے پہ سارا دن کیس سنتے ہیں اور شام کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو رہا کرو، پیش کرو لاؤ سپریم کورٹ میں، تو یہ بھی نہیں ہضم ہوتا میرے سے. نہیں، اس کے علاوہ دیکھیں الیکشن کے معاملے میں سو موٹو پاورز ہیں سپریم کورٹ کے پاس. ہر معاملے میں الیکشن کا معاملہ بہت سنجیدہ ایشو ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کی تہہ تک پہنچ کر اس ایشو کو ختم کیا جائے، یہ ونس اینڈ فار آل. تو ان کے پاس آج موقع ہے یہ کام ختم کرنے کا. تو مفتاح صاحب کو ساتھ شامل کر لیں. جو بات شاہد بھائی نے کی ہے وہ فاطمہ جناح اور ایوب خان کی، وہ بات درست ہے، لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے الیکشنز ہوئے ہیں، لیکن اس قسم کی رسیدیں کبھی بھی نہیں دی گئی تھی. اس بار وہ پریزائڈنگ آفیسر نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو رسید دے رکھی ہے. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا حلقہ کھلوائیں، تو اب تو وہ انٹرنیٹ پہ واٹس ایپ پہ ہم سب دیکھ چکے ہیں سارے فارم 45. جو یہ بات کر رہے ہیں اون چودھری کا اور سلمان راجہ صاحب کا حلقہ کھلوائیں، اس کے تو سارے فارم 45 ٹی وی پہ ہم واٹس ایپ پہ ہم دیکھ چکے ہیں. ہمیں تو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. ہم بہرحال مطلب اسٹیبلٹی کی خاطر شاید چلو سچائی تو مفتاح صاحب کیا حقیقت ہے آپ کی زبانی سننا چاہوں. تو یہ ہے کہ سلمان راجہ صاحب جیتے ہیں وہ حلقہ فارم 45 کے مطابق. نواز شریف صاحب جیتے ہوئے ہیں کہ ہارے ہوئے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب جیتے ہیں. میں سچی بات بتا رہا ہوں. میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے نواز شریف بھی ہارے ہیں اور سلمان راجہ بھی جیتا ہوا ہے اور خواجہ آصف صاحب اور اسلام آباد والے حلقے؟ سر اسلام آباد کے تینوں حلقے جو ہیں وہ دونوں حلقے مسلم لیگ کے ہار گئے تھے، اور جو ان کا ایک سپورٹ کا بندہ تھا وہ تینوں حلقے ہار گئے تھے. میاں صاحب کے حلقے کے اور سلمان راجہ کے حلقے کے جو ہیں وہ فارم 45 چل رہے تھے، وہ آپ نے دیکھے ہیں، سارے سب نے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں. سر آپ کا سوال لے کے شاید خاقان صاحب کی طرف آتا ہوں. مفتاح صاحب نے جو بھی بات کی کہ نواز شریف کے حلقے کے جو فارم 45 انہوں نے دیکھے ہیں، اس کے مطابق نواز شریف لاہور سے ہارے ہوئے ہیں اور سلمان اکرم راجہ اپنا حلقہ جیتے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ وہ ٹکنگ بام ہے. جس دن عدالت نے یہ کھولا تو اس کے بعد کیا ہونا ہے، جو بھونچال آنا ہے یہ ٹک نہیں سکیں گے، پاؤں نہیں کھڑے رکھ سکیں گے اگر واقعتاً ایسا ہی ہوا تو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ذمہ داری آج عدالت کی ہے. میں اور آپ یہاں سارا اسپیکولیٹ کرتے رہے کون جیتا کون نہیں جیتا. 47 ٹکنگ ٹائم بام ہے، کسی وقت بھی پھٹے گا. بالکل یہ آج میری اور آپ کی ذمہ داری. ہم تو آپ نے ہائی لائٹ کر دیا نا ایشو. الیکشن کمیشن نے اپنا فارم 47 جاری کر دیا، انہوں نے گولی چلا دی ہے. اب وہ واپس صرف اس کو سپریم کورٹ ہی کر سکتا ہے. یہ فورم یہ وہی ایک فورم ہے جہاں پر یہ بات ہوگی. بٹ آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے؟ اس کو کرنا پڑے گا، اس کی ذمہ داری ہے. جس ملک میں الیکشن اتنا متنازع ہو جائے آپ اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ سو موٹو پاورز سپریم کورٹ کی کب استعمال ہوتی ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل ایشو پیدا ہو جائے، پیدا ہو گیا ہے، بہت بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر ان کو ایکٹ کرنا ہے. یہ معمولی ایشو نہیں ہے، معمولی ایشو نہیں ہے. سر آپ نے 2013
18 اور 24 جو ریسنٹ پاس کے تینوں الیکشن ہے، اگر ان کا کمپیریزن کریں تو تینوں کے اندر میری ذاتی رائے میں تینوں کے اندر 35 پنکچر لگتے رہے تھے. اس میں میرا خیال ہے تعداد 35 سے ہو سکتا ہے 50-60 ہو گئی، لیکن پنکچر تینوں میں لگے تھے. کون سا ورسٹ الیکشن ہے ان ٹرمز آف ٹرانسپیرنسی تینوں میں؟ 13، 18 اور 24 بدترین الیکشن کون سا ہے؟ ہم نے ترقی کی ہے جی. 24 والا بدترین ہے. جو بھی گئے ترقی اس کام میں ترقی کرتے گئے. ایک ہی الیکشن فیئر ہوا 17 والا، لیکن اس کے رزلٹ نہیں مانے. پاکستان ہی نہیں ایک رزلٹ نہیں مانے. الیکشن کا قصور نہیں ہے، اس کے بعد آپ رزلٹ نہیں مانے نا. اچھا میں آپ دونوں کو، مفتاح صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن شاہد صاحب کو بھی ایک کلپ شاید شہباز شریف صاحب کا دکھانا چاہوں گا. میں کسی ابھی ممنون حسین صاحب پریزیڈنسی میں آئے تھے، انہوں نے عہدے کا چارج سنبھالنا تھا، نہیں چارج لے لیا ہوا تھا. جس دن چارج لینا تھا اس وقت میں گیا تھا ان سے ملنے، تو وہ رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا، تو وہ جماعت مغرب کی کرا رہے تھے، پینٹ ٹانگی ہوئی تھی، جماعت کرا رہے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے ملنے کے لیے بلایا. بہت بھلے آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو مجھے بہت قریب کر کے کہتے ہیں بڑی میرا دل چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں تو میں باہر نکل کے ان کا استقبال کروں، لیکن میرے پروٹوکول والے کہتے ہیں نہیں سر، یو آر مسٹر پریزیڈنٹ، آپ پریزیڈنٹ ہیں، آپ باہر جا کے ان کا استقبال نہیں کر سکتے، یو آر پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو ابھی شہباز شریف صاحب نے اپنے دفتر سے باہر نکل کر آرمی چیف کا استقبال بھی کیا اور سلیوٹ بھی مارا. ویسے تو آپ کے اچھے کارڈیل ریلیشنز میں یہ بہت زیادہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، لیکن ایک پروٹوکول کے کچھ ڈسپلنز ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں. پرائم منسٹر اپنے آفس سے باہر نکل کر سیلیوٹ کر کے ویلکم کرتا نہیں آرمی چیف کو، تو یہ ایک ان یوزول تھا. پھر اس کے بعد ان کی سائد شمشاد صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر بھی پرائم منسٹر صاحب نے اتنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا وزارت عظمیٰ کا دور، یہ دو جو پکچرز ہیں نا، یہ ڈیفائن کریں گے. ان کی حکومت مرہون منت ہوگی کہ کتنا بوجھ ان کا ہماری اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے. یہ سیلیوٹ بھی اور یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھنا بھی شاید ایک انڈیکیشن ہے آنے والے وقت کی. اس کے علاوہ ان کے پاس